वाचिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो निर्भ इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्र में देव कृष्यामि कृष्यम भवंतो बांधव देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रतिसर्परों का तीसरा खंड मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शरम शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए, सदूषका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज़ है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हजरत इस्माइल जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं पर हजरत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहाँ शंकर जी की जटा है, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मुहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी वो अजान देने वाले होंगे। देखिए कौन अजान दे रहा है? लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो सब खतना कराने वाले होंगे। दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है, ईसाई भी खतना कराते हैं,
یہودی بھی کراتے ہیں، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کو سنت سمجھتی ہے اور ہر حال میں ختنہ کراتی ہے۔ دو سنتوں پر مسلمان ہر حال میں عمل کرتا ہے، ایک سنت ہے شادی جو ہر نوجوان کرتا ہے، اور ایک سنت ہے ختنہ جو ہر مسلمان اپنے بچے کا کرتا ہے۔ آج تک چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد تک، اور محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور قیامت تک مسلمانوں کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کا ختنہ ہوتا رہے گا۔ ختنہ کرانے والے ہوں گے لنگ اچھے دین، وہ سب ختنہ کرائیں گے۔ کون؟ محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کرانے والے ہوں گے، اور سرو بھکچو متو مما سب کچھ کھائیں گے۔ وہ ماساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے، وہ سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وہ وہی جانور کھائیں گے بنا قولن چپش وش تیشام، بنا قولن چپش وش تیشام، وہ ہر جانور نہیں کھائیں گے، اسی جانور کو کھائیں گے جس جانور پر قول، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا تبھی وہ حلال ہوگا۔ یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کو ذبح کریں گے اسی جانور کو وہ کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ مسلنے اور ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا، مسلمن تو ہی جاتیو دیودشا، ساری قومیں ساری برادریاں ان کو مسلمان کے نام سے جانیں گی۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، ساری برادریاں ساری قومیں ساری ذات ان کو مسلمان کے نام سے جانے گی۔ تو بتائیے کون ہے لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، پرکرما کرتے وقت طواف کرتے وقت اپنے سر کے سارے بال چھلانے والے، چوٹی نہ رکھنے والے، آذان دینے والے اور ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ہر جانور نہیں بلکہ حلال جانور کھانے والے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ بھی مارکیٹس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز ہیں اپنے لیے؟ تو چنتا کس بات کی؟ بھائیوں، کہا یہ آخری نبی کے ماننے والے ہوں گے، لہذا آخری نبی کی شرح میں چلے جاؤ، آخری نبی کے شرح میں آ جاؤ۔ یعنی ہندو بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ بھارت میں آ جائیں تو یہی تمہارا ستیہ دھرم ہوگا، تم اس دھرم میں شامل ہو جانا، اس دھرم میں چلے جانا۔ گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیب سے کہا گیا، اے خبیب، آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، میری جان تک جا رہی ہے، آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا، محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا۔ آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی دی جا رہی ہے، کاش میری جگہ محمد کو پھانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ حضرت خبیب نے دیکھا پھانسی کا پھندا گلے تک آ گیا ہے، مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں، اے کافروں، تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے، تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے۔ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد پھنس جاؤں اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم، اگر تم محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو، اے خبیب، صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا ہم کو چبھانے کی اجازت دے دے، میں تیری جان بخش دوں گا۔ اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے
بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاگی کا. نام مت لیجئے گا اس کا. پہلے کیا نام تھا چھوڑیے, بھول جائیے. دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں. دیکھیے جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. چلے تھے صاحب قرآن بدلنے, چلے تھے قرآن کی 26 آیتوں کو نکلوانے. قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا, اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا, اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا, 26 آیتیں اس کی نکلوا کے دم لوں گا. چلا تھا قرآن بدلنے, اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے, دیکھ میں نے تجھی کو بدل ڈالا. تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا؟ تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے. تو اگر مرنے کے بعد 26 مرتبہ زندہ ہو کر 26 مرتبہ بھی مر کر 26 مرتبہ بھی زندہ ہو جائے اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم 26 آیتیں بدل دیں تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات, قرآن کے 26 لفظ بھی نہیں بدل سکتا. اور 26 لفظ تو بہت دور کی بات, قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا بدلا کہ وہ بیچارہ ایک مندر میں جا کے سرڑ لے کر ہون کرتے ہوئے پوجا کر رہا ہے اور اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا رہا ہے, اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم پوری طریقے سے بدل گئے ہیں, اب اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا, آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدل گیا, آج وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طریقے سے چینج ہو گیا. لیکن وہی نارائن, جتیندر نارائن تیاگی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا, اللہ کی قسم وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو بدل دیا, لیکن یہ ختنہ بھی بدل جاتا تو اچھا ہوتا. یہ میرے نیچے کا حصہ, میری نیچے کی مشین بھی اگر چینج ہو جاتی تو اچھا ہوتا.